بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ ہم مشکور ہیں کہ آپ نے سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ جو تذکرہ ہے عید میلاد کے حوالے سے، عام طور پر سیرت کو اور لوگوں کی جینتیوں جیسا ایک مخصوص مہینے کے ایک مخصوص دن میں اگر رہنمائی کے لیے تازہ کیا جاتا ہے تو ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ چلو کسی دن تو صحیح، لیکن کیا یہ بات ہم اس سے اتفاق کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رہنمائی کے ہم مستحق ہیں ان کی سیرت کو ہم اوکیجنلی یاد کریں؟ یہاں اس حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو یہاں تو جو حلقہ ہے وہ حلقہ وہ نہیں ہے جو عید میلاد ہی کے موقع سے دین سے رجوع کرتا ہو یا دین کا محدود تصور رکھتا ہو، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ بیشتر مسلمان انہوں نے اس کو ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے پیش نظر رکھا، ایسا کم نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر ہمارے حلقے میں بات کریں تو یہ کہتے ہوئے مجھے زیادہ تردد نہیں ہے کہ جیسا محدود تصور دین کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے تو شاید اس سے کچھ زیادہ، لیکن کہیں نہ کہیں تحدید کے ساتھ ہم نے بھی اپنی پریکٹس کو محدود کر لیا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس دین کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ دین چند عبادات اور چند روایات کا دین نہیں ہے، اس دین سے متعلق ہم نے معاملات کو بھی جوڑا ہے، لیکن جس کو ہم سیرت کے حوالے سے ریفر کرتے ہیں اس کا جو ڈائنامک اپروچ ہے وہ اپروچ کہ ہمارے پاس بھی ویسے پایا جاتا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ اس پہلو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ کو کچھ سبق جو بہت روٹین کے ہیں وہ تازہ کرانا چاہتا ہوں۔ اس لیے تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری سوچ اگر وہیں منجمد ہو جائے گی جہاں ہم پہنچے ہیں تو نہ کتاب انقلاب ہوں گی۔ سیدھی سے اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ قوموں کی حیات اس کے تخیل پہ ہے موقوف۔ میں ایک دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کو اس سے جوڑ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویژن اور آپ کا مشن کلیئر نہیں ہوگا اور اس پر ستم یہ کہ آپ وہ جستجو نہ کرتے ہوں، تو ایک دوسرے شعر کے دوسرے مصرے کو کوٹ کروں کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتے نہیں قومیں کا دوسرا مصرع ہے کہ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ یہاں پر قرآن جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، ایک بھرپور اور مکمل رہنمائی، لیکن آپ نے جو سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ سیرت اسی قرآن کی عملی تعبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مومن حضرت عائشہ عنہا سے کچھ پوچھا کسی نے تو انہوں نے جواب میں وضاحت کرنے کی بجائے پلٹ کر اسی سے سوال کیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ وہ جو تصور ہے اس تصور کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر کچھ سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جو پیش کی تو کہا کہ ایک کلمہ ہے، اگر تم اسے مان لو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کو مان لو، یقین مانو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور اب اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور کھولا تو کہا کہ اگر تم اس بات کو مان لو جو میں لایا ہوں، اس ویژن کو تم سمجھ لو اور قبول کر لو، تو یقین جانو کہ عرب پر تمہاری حکمرانی اور عجب تمہارا باج گزار ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب تھوڑی بڑھنے لگی تو قریش نے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سوچا کہ چلو مصالحت کر لیتے ہیں، اور وہ مصالحت کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے سب سے مؤثر اور سب سے بہترین سفیر کو بھیجا، عتبہ کو۔ اور عتبہ جب آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکالمہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سننے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ جو لوٹتا ہے تو سرداران قریش جو اس کے منتظر ہیں اس کی چال کو اور اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں، یہ تو متاثر ہو کر لوٹ رکھا ہے۔ چنانچہ جب وہ استفسار کرتے ہیں تو عتبہ نے جہاں کچھ اور باتیں کہیں، اس نے یہ بھی کہا کہ لوگوں تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ میں جو اس کا پیغام سن کر آیا ہوں اس کی بنا میں ایک عظیم پیغام مضمر ہے۔ اور کہا کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم کو قبول نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی قبول نہ ہو، تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑو، اگر کسی کو نمٹنا ہے تو وہ خود نمٹ لے گا، لیکن اگر محمد غالب آئے تو محمد کے ذریعے چلائی گئی تحریک سے جو حکومت قائم ہوگی، تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں میں سے ہے اور تم اس حکومت کے شریک ہو۔ ایک اور ریفرنس دے کے آگے بڑھتا ہوں کہ جن لوگوں کو بیعت عقبہ ثانیہ یاد ہو تو ان کو یہ بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بیعت لی ہے تو علماء سیرت نے اور علماء حدیث نے بیعت عقبہ ثانیہ کو بیت الحرب بھی کہا ہے اور بیت عقبہ اولا کو بیت النساء کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جو بیعت ہے اس میں توحید، شرک سے اجتناب اور اخلاقی باتیں، اخلاق اور کردار کی بات، یہ جو اخلاق اور کردار اور معاملات کے ساتھ صحیح رہنا، یہ تصور کے بارے میں کہا ہے، یہ تو عورتیں بھی مینٹین کر سکتی ہیں، اس لیے کہ عورتیں تو تھی شریک، لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ بیت عقبہ اولا اس کا دوسرا معنی بیت النساء کے ہیں۔ جو معمولات ہم نے اختیار کیے ہیں وہ معمولات تو عورتیں بھی اختیار کر سکتی، اس میں کون سی جد و جہد ہے اور کون سی
کشمکش، اور کون سا وہ ایثار ہے جس سے کہ جان لگا دی جائے. لیکن دوسری بیت، بیت عقبہ ثانیہ کو علماء نے بیت الحرام اس لیے کہا کہ اس وقت شریک لوگوں نے، حضرت عباس نے اور دوسرے صحابہ نے تنبیہ کی تھی، اور کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اے نمائندہ مدینہ، تم سوچ لو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا عرب تمہارے خلاف امڑ آئے گا. خونریزی ایسی ہوگی کہ تمہارے بچے یتیم، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں، تمہارے اشراف کے کاندھوں سے ان کے سر اتار دیے جائیں. ایک بار سوچ لو، عہد کرنے سے پہلے سوچ لو. اس لیے کہ اگر تم عہد نہیں کرتے ہو تو اللہ کا وبال وہ نہیں ہوگا جو عہد کرنے کے بعد تم منہ پھیر لو. مختلف یاد دہانیوں کے بعد لوگوں نے اطمینان سے یہ کہا تھا کہ ہم بیعت کرتے ہیں، چاہے ہمارے اشراف قتل ہوں، چاہے ہمارے بچے یتیم ہوں، ہماری عورتیں بیوہ ہوں، چاہے سارا عرب نہیں، سارا جہاں امڑ آئے. ایک اور بات انہوں نے کہی تھی، اور وہ بات یہ کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاہدے یہودیوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب ہم آپ کی بات قبول کر لیتے ہیں تو یہودی بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو آپ جب ہمارے پاس آئیں اور اللہ آپ کو کامیابی دے دے، غلبہ دے دے، اور آپ اگر مکہ لوٹ جائیں تو پھر ہم یہود کے مقابلے ان کے رحم و کرم پر نہ رہ جائیں. اب یہ جو نبوی شان والا جواب ہے جو ہمارے درمیان مفقود ہے، اس لیے کہ ہم غلبہ دین کے خواہاں ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ مدینہ والو، میں جب تم سے معاہدہ کر رہا ہوں تو اس کے خلاصے میں آپ سے فرمایا کہ تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں، تم جس سے مصالحت کرو گے میں اس سے مصالحت کروں، اور فرمایا کہ جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون گرے گا. یعنی اب تمہارا اور میرا ساتھ ایک آخری ساتھ ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑے دنوں بعد جب مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وطن کو سخر کر لیا ہے تو اپنے گھر سے چلو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے اور آخر تک مدینہ رہے، یہاں تک کہ ہم زیارت کے لیے مدینہ ہی جاتے ہیں، اور جہاں کعبۃ اللہ اور مکہ حرم تھا وہ مدینہ بھی حرم ہو گیا. یہ جو زندگی والا پیغام ہے، اقبال کے ایک مصرے میں چھوٹی سی بحر میں یہ بھی کہا تھا کہ خدا زندہ زندوں کا خدا ہے. اس لیے کہ اخلاق کے حوالے سے جو بات ہم کہتے سنتے آئے ہیں اور خود ہم کرتے ہیں، تو ہماری نوعیت اخلاق کی وہ نہیں جو اخلاق زندگی پر مشتمل ہے، جو زندگی کو فروغ دیتے ہوں، جو ذلت کو عزت سے بدلتے ہوں، جو غلامی کو سطوت سے بدلتے ہیں. اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلو، وہ ابواب جو سیرت کے غلبے کے ابواب، عزت کے ابواب، شوکت کے ابواب، ان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن کے ساتھ کیا ہے، تو ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے متوطن ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ مکہ کے متوطن تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور مکہ وہ اولین مقام ہے جس کو اللہ واحد کے لیے تعمیر کیا گیا، اور مکہ وہ مقام ہے جس کی اس تعمیر میں اس شخص نے پہل کی تھی جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے خاندانی حشمت کو چھوڑ کر، جس نے شرک کے خلاف توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے وہاں کے معبد کے سارے بت توڑ دیے تھے، اور اس شرک سے نکل کر حضرت ابراہیم اس شرک کے حامل تو نہیں رہے، لیکن اس شرک کے ماحول سے آخر جب مجبور کر دیا گیا نکلے تو انہوں نے پھر اللہ واحد کی یاد کے لیے مکان بنایا. لیکن اسی مسجد میں ایک دو نہیں، یہاں تو ایک آدھ مورتی تھی، وہاں پر 360 بت تھے، 360 گنا بت وہاں بیٹھے تھے، 360 ڈگری شرک پھیلا ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں آپ وہ سطحی اپروچ نہیں پائیں گے کہ آپ ایک ایسی تحریک چلاتے ہیں جس میں کہ ملت کی تعمیر اور ملت کی قوت اور اسلام کے غلبے سے آری مطالبات کا تصور پایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بازیابی کی وہ تحریک نہیں چلائی، جو طریقہ کار اختیار کیا جس سے کہ اظہار اور غلبہ ہوتا ہے، وہ چیز بہت حسین پہلو ہے. اور وہ پہلو میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے جو لوگوں نے اخذ کیا، اس کے میں نے چند مثالیں آپ کو دی. میں یہ عرض کرتا وہ آگے بڑھوں کہ جب وہ مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی، بیت الخبا ثانیہ کے بعد ایک گروہ آمدہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کا لیول دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتیں ساری جو ہے سیدنا علی کو سونپ کر جاتے ہیں، علی سے کہتے ہیں یہ فلاں فلاں کے فلاں کو صبح لوٹا دیں. کہتے ہیں کہ صبح جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی کو پایا، بہت لعنت ملامت کی، لیکن وہ ساری امانتیں واپس کر کے جب مدینہ لوٹے تو کسی نے پوچھا کہ علی وہ رات کیسی گزری جبکہ تم بستر مرگ پر تھے؟ سیدنا علی نے کہا کہ اس رات سے اچھی نیند مجھے کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اسائن کیا کہ صبح تم کو یہ کرنا ہے تو مجھے یقین تھا اب صبح سے پہلے تک مجھے موت نہیں آئے گی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اسائنمنٹ دیا، اور وہ اسائنمنٹ پورا کرنے سے پہلے وہاں سے کسی خدشے کا شکار ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو جو ایک فالوور کا یقین ہو سکتا ہے تو نبی کا یقین کی کیا کیفیت ہوگی. اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا اور غار ثور میں قیام فرمایا. آپ اس واقعے کو بھی یاد کر لیجیے کہ جب قریش
تلاشتے ہوئے وہاں تک پہنچے قریش کے کھوجی، اور سیدنا ابو بکر کو پسینے آ گئے اور پوچھا کہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کا قرار دیکھیے کہ وہ تاریخی جملہ جو ہے قرآن میں محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت مختصر جامع فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ کئی فرعون آئے اور ڈبو دیے گئے، اور کئی وقت کے سورما آئے جن کو موت نے نگل لیا، باقی رہنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی۔ چنانچہ وہ اللہ نے جب یہ منصب سونپا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دین اس لیے غالب ہو کہ اسی میں انسانیت کی نجات، اسی میں انسان کی نیت کے لیے عدل و قسط ہے، اسی میں انسانوں کے لیے امن و انصاف ہے، اور اس سے بہتر کوئی تصور زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس حسین تصور کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مختلف موقعوں سے ارشاد فرمائی ہے، تو اظہار کے حوالے سے ایک اور چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر میں پیش رفت کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے کہ دین کے غلبے کی سنی ترتیب کیا تھی یا سنی ترکیب کیا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ صاحب ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آگے، تو ایک کھوجی جو کھوج لگاتے ہوئے پیچھے پہنچ گیا سراقہ، اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، متعلق بات صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں جب اس نے محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی کوئی قوت ہے اور اس نے سرنڈر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو خود ایک شخص اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور وہ جو ہے مدینہ ہجرت کر رہا ہے چھپتے چھپاتے، لیکن اس کے یقین میں اور اس کے ویژن میں یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سراقہ کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ہم یہاں پر کسی کو وائٹ ہاؤس اور کلیملن کی بات کیا کریں، اور یہاں پارلیمنٹ کیا، آپ اسمبلی بھی دور کی بات ہے، کسی لوکل باڈی کی بشارت دینے کی پوزیشن میں۔ وہ نبی جو وقت کی سپر پاورز کے بارے میں جس نے اعلان کیا کہ یہ پامال ہوں گی، دنیا شاہد ہے کہ وہ پامال کر دی گئی، تو یہ جو قوت و حشمت ہے، یہ جو عزت کا جوہر ہے، یہ عزت کا جوہر سیرت کا جوہر، سیرت کے حاصل میں وہ عزت ہے، اس شان کی عزت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچتے ہیں، کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، یہ تفسیر الگ ہے، لیکن اس وقت پہنچتے ہیں اب کسی کے پاس مزاحمت کی طاقت نہیں، اور جو لوگ اپنے وقت کے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سردار سمجھتے تھے اب وہ سر ڈالے کھڑے ہیں، اور ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارا کیا کیا جائے، تو اس وقت جو ہے ان کے جواب میں یہ تھا کہ آپ ایک کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور آپ سے کرم ہی کی توقع ہے، جو کچھ ہم نے زیادتیاں ظلم ساری حدیں پار کر کے تمہارے ساتھ کیا تھا، ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ہم سے درگزر کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ تم کو معاف کیا۔ یہ اخلاق کی جو شان ہے جس میں کہ عزت، طاقت، قدرت، وہ رہنے کے بعد کسی کو معاف کرنا، اس میں جو عظمت ہے وہ آج کی معافی میں نہیں ہے ہماری، یہ ہوا معاف کیا، وہ ہوا معاف کیا، گجرات ہوا معاف کیا، لنچنگ ہوئی معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ارے تمہاری حیثیت کیا ہے جو معاف کر رہے ہو؟ معافی تو اس وقت ہے کہ ہر چیز تمہارے گرفت میں ہو اور اس وقت تم کہو کہ جاؤ معاف کیا، تو اس وقت کے کوئی مودی شاہ ہو وہ بھی اس اخلاق کو ماننے پر مجبور ہو کہ اتنا بڑا اخلاق کوئی صحیح اور سچا دین نہیں دے سکتا۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاریاں کی ہیں اور جس سلیقے سے کی ہیں، میں اس میں سے چند چیزوں کا اشارہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے ساری چیزیں عجوبوں اور معجزات میں نہیں ہوئی، اسباب کی دنیا میں کیا ترتیب اور ترکیب ہو جو قابل عمل ہو اور عزت کی طرف لے جاتی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی میں سمجھ نہیں سکا کہ جہاں کہتے ہیں کہ اسلام سارے مسائل کا حل ہے، تو ہم وہ مائل سٹون آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ آج یہاں سے چلو گے اور تم کو وہاں پہنچنا ہے تو اس ترتیب کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا، یہ مقام ہوگا، اس کے بعد کا یہ ہوگا، اس کے بعد کا یہ ہوگا، یہ کوئی ترتیب ہمارے سامنے واضح اللہ ماشاء اللہ۔ وہاں جو نوعیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہتے ہوئے اس ٹرائبل لائف میں یہ بات کہی تھی کہ یہاں شیلٹر جو تھا اس نے کہی تھی، میں نے کہا اس وقت جو پریکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تو ایسا نہیں ہوا کہ جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس اللہ کے دشمنوں سے جن میں کچھ خیر ہے اپنے مقصد کے حصول میں تعاون نہ لیا جائے۔ اس لیے پہلی مثال میں دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی پہلی جس نے کی وہ ابو طالب تھے، اور ابو طالب آخر تک مشرک ہے۔ اور چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ واقعہ جو ہے طائف کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لہو لہان لوٹے، جب ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو واقعی کی تفصیل چھوڑ کر بھی میں یہ عرض کروں، حالانکہ اس وقت یہ بات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جبریل کو ملک الجبال کے ساتھ بھیجا تھا کہ جو تکلیف پہنچائی گئی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو یہ طائف کی بستی جو دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے اس کو ایسے پیس کر رکھ دیا جائے ایسے دو پارٹ چکی کے دانوں کو پیستے ہیں، وہ دونوں پہاڑ ان کو پیس کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں قبول کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں قبول کریں۔ غرض وہاں سے جو لوٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اسامہ کو رات اندھیرے مکہ کے کچھ سرداروں کے پاس بھیجا کہ ان سے
میرے لیے پناہ طلب کرو۔ اللہ کا نبی، آخری نبی، مشرک سرداروں سے پناہ طلب کرو۔ وہاں اللہ نے بھیجا جبریل کو تو کہہ رہے ہیں کہ سوری لیو دیم، اور یہاں مکہ آ کر کہتے ہیں تو اس وقت مشہور سردار موتم بن عدی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہے، اور صبح جب جاگتا ہے تو خود اور اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ بیٹوں سے کہتا ہے کہ ہتھیار باندھ لو، اور خود بھی ہتھیار سجا کر ایک حلقہ بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں رکھ کر کعبۃ اللہ کی طرف فارغ ہوتا ہے، اور سردار قریش حیران ہے کہ کیا متم نے بھی اطاعت قبول کر لی، تو اعلان کرتا ہے کہ سرداران قریش سنو، میں نے اپنا دین نہیں بدلا اور میں اپنے آبا کے دین پر ہوں، لیکن میرا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مظلوم مجھ سے مدد مانگے اور میں اس کی مدد نہ کروں، اس لیے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ محمد اب میری پناہ میں، اور ان پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو یہ سمجھ لے کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے، اور ہے کسی میں ہمت تو اٹھا لے ہاتھ۔ کسی کی مجال نہیں تھی، انہوں نے اسی کو کافی سمجھا کہ متم نے بھی دھرم پریورتن نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اگر پیش رفت کا ہم جائزہ لیں، یہ ہمارے مطالعے کا موضوع ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں اسباب کے ذریعے سے مہارت کے ساتھ اور ویژن کے ساتھ غلبہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا بہترین اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ اس لیے اگر چند اور حوالے دے دیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، میں اس پر ابھی ٹھہر کر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خود گفتگو ایک بڑا موضوع ہے کہ صحابہ کی کیسے تربیت کی گئی، اور صحابہ سارے یہ مادی اور نفسانی شرارتوں سے کیسے اٹھ سکے، اور کتنا انہوں نے قابو پایا اور کتنے بلند اٹھے، کہ پھر بدر کا موقع اگر میں آپ کو یاد دلاؤں اس سے پہلے، اور میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور دوبارہ آ جاؤں گا، تو بدر کو کہا ہی گیا کہ یہ فرقان ہے، یہ ایک ایسی کسوٹی ہے، ایسی آزمائش ہے کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ تقاضۂ ایمان پورا نہیں کرتے ہیں تو ان کے دعوے محض دعوے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے مقابلے پر جو فوج تھی جو ان کی جان لینے آئی تھی، اس میں ان کے اپنے رشتے دار تھے، باپ بیٹے کے خلاف تھا، بھانجا ماموں کے خلاف تھا، بھائی بھائی کے خلاف تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف تلوار سونتے کھڑے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ ولید اور دوسرے لوگ اپنے بیٹوں کے سامنے قتل ہوئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کہا کہ ابو آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے اس لیے میں نے آپ کو ترا دی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ عبد الرحمن اگر تم میری زد میں آتے تو میں تم کو نہیں بخشتا۔ تو لوگوں نے جب اپنے آپ کو اس اللہ کو جس نے زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہے، صحت دی ہے، کیا نہیں دیا، اس اللہ کے وفادار نہیں ہو سکے تو پھر وہ غلبہ دین کے خواہاں نہیں ہو۔ اور وفادار ہونے کا جو معیار ہے تو آپ بدر میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کی جو فطری ترتیب ہے کہ وہ جو مدینہ ہجرت ہے، وہ مواقعات ہے کہ کس طرح ایمانی رشتوں کو لوگ خونی رشتوں سے بڑھ کر سنبھالتے ہیں اور کس شان سے میزبانی کرتے ہیں۔ اس کا بھی موقع نہیں کہ ہر چیز کی جزیات اور تفصیلات میں جایا جائے کہ تعاون لینے والے بھی ایسے بیس اور پیراسائٹ نہیں ہے کہ مل گیا تو سواری ہو جاؤ اور اترو مت کاندھے سے۔ بہت سے تو قبول کیے بغیر اپنی محنت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مشہور واقعہ ہے، انہوں نے اپنے اس مواقعاتی بھائی سے یہ کہا کہ تو مجھے صرف بازار کا اپروچ اور اس کی تفصیل بتا دو، اور وہاں انہوں نے کاروبار کیا، اس شان سے کاروبار کیا کہ دیکھتے دیکھتے بڑے تاجروں میں ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مواقعات ہو یا مواقعات کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق جو کیا ہے بہت عالی شان اور بہت ہی یعنی ملک کے حالات کے تناظر میں انتہائی ریلیونٹ مائل سٹون ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو منظم کریں گے، کیسے اپنا بیس مضبوط کریں گے، اور بیس آپ مضبوط کر لے جائیں گے تو باقی جو لوگ ہیں وہ منظم نہیں ہے۔ اسے ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق کیا ہے تو اس وقت مدینہ کی آبادی تقریباً 10,500 اور 10,500 میں تقریباً 5,500 تو یہودی تھے، باقی 5,000 میں جو ہے اس میں مشرکین اور نصارہ اور سابی مختلف لوگ تھے۔ مسلمان کتنے تھے؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بمشکل 500 کے آس پاس رہی ہے، یعنی کل کا جو ہے 5% بھی نہیں، لیکن یہ 5% ان کا ویژن کلیئر تھا، ان کی تربیت جو ہے ایک اچھے کیڈر کے طور پر ہو چکی تھی، یہ سنگھٹت تھے، اور ان کی قیادت جو ہے بیدار قیادت تھی۔ تو وہ لوگ جو ہے 10,500 کے الائنس کے لیڈر طے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر یہ ہے کہ مائنورٹی رہتے ہوئے میجورٹی کے ساتھ کیسے الائنس ہوتا ہے، وہ زرین بابا آپ کو میثاق میں ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں لیڈ کرنے کا پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پھر وہاں سے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے مدینہ کے مارکیٹ سے جتنے قبائل کا انٹرسٹ جڑا ہوا تھا وہ سارے قبائل سے
یہ کے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے. اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو قریش کے حلیف تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے. تو آپ تاریخ کے اس واقعے کو بھی پڑھ لیجیے جس میں آپ کو زندگی اور عزت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم جب یہ تو نہیں کرتے کہ آپ کو ہر صورت ہم سے معاہدہ کرنا ہو، لیکن کم از کم یہ بات تو آپ کو ہم سے طے کرنی ہوگی کہ قریش اگر ہم پر حملہ آور ہوں تو آپ ان کے ساتھ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، باقی معاملات. ورنہ ہر ملک کو اور ہر آبادی جس کی وسعت ہو گئی ہے اس بات کا استحقاق ہے کہ دشمن جنگ پر آمد ہو اور اس کو جو ہے وہاں پر پنپنے دیا جائے. اور یہ پابندی عائد کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قریش کے ساتھ جنگ میں ہمارے خلاف شریک، اور حالات کا تقاضا تھے کہ مجبور تھے کہ اس سے انکار نہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کی وسعت یہ ہے کہ مدینہ سے جب وسعت بڑھی تو وہیں سے پھر قریش کی تجارت کے قافلے گزرتے تھے. اب وہ قافلے جو ہے مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیریٹری میں تھے، اور ہر ٹیریٹری کو زمانے قدیم سے یہ استحقاق حاصل رہا ہے کہ اس کی سرحد سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں گزرا جا سکتا. آج بھی یہ نارمس قائم. تو قریش کا جب تجارت کا راستہ تنگ ہو گیا تو بدر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یار اگر تجارت بند ہوگی تو ہماری تو جان ہی نکل جائے گی، اس لیے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیتے ہیں. تو بدر کی جنگ جو ہے اس کا ایک بڑا سبب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلطنت کی وسعت تھی. اور یہ بھی کہتے ہوئے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 لاکھ اسکوائر مائل کی اسٹیٹ قائم کر چکے. یہ نہیں ہے کہ ایک مرکز اسلامی ایک شہر میں بنا چکے، یہ نہیں ہے کہ ایک مدرسہ اور کیمپس ہم نے، بلکہ عرب کا بڑا علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگی تھا. عزت اس کو کہتے ہیں نا، اظہار اس کو کہتے ہیں کہ اتنا شاندار ویژن جو قیامت تک کے لیے ایک محفوظ ویژن ہے، اور اتنی شاندار سیرت جو کب کیسے حالات میں کیسے ریلیٹ ہوتی ہے، وہ قابل عمل اور قابل تعمیل سیرت کو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہم ایسی ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے. اس کے لیے ویژن کے ساتھ اس کیڈر کی اور اس ملت کی یہ تربیت ہو کہ تحمل کے ساتھ وہ پہلے اپنا جائزہ لے اور پھر اپنے آپ کو ریسٹور کرے، اسٹرینتھن کرے، امپاور کرے تعلیم سے. یہ موقع نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کاوشوں کی تفصیل بیان کروں، لیکن غلبہ کسی ایک ٹول سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے جو مختلف تقاضے ہیں تو اس میں آپ کا ویژن، اس میں آپ کا کردار، اس میں آپ کی کنسسٹنسی، اس میں آپ کا اثار و قربانی کا جذبہ، اس پر آپ کا منظم رہنا. جہاں پر آپ اخلاق کے ساتھ اپنا معاشرہ، اپنا خاندان، اپنی ذات بناتے ہیں، وہیں پر آپ کو علمی اعتبار سے علم کی امامت ریسرچ کے بیس پر کرنی ہے جس کی وضاحت قرآن و سنت کرتے ہیں. وہیں پر آپ کو جو ہے اپنا ہاتھ نیچے نہیں رکھنا ہوگا بلکہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو. تو وہاں تصور یہ نہیں ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے، پیسے کی بات کرنا. آپ حدیثوں میں دیکھ لیجئے، سیرت میں دیکھ لیجئے، بلکہ جو واقعی نظر آنے والے واقعات تو آپ کے سامنے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اس میں سے 10 میں سے کافی تعداد ایسی ہے جو اس وقت کے ملینئر اور بلینئر ہیں. کم از کم عثمان سے تو آپ واقف ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے آپ واقف، زبیر سے آپ واقف رضی اللہ عنہ. یہ بہت مالدار لوگ تھے، یہ بہت مالدار لوگ. تو یہاں پر معیشت کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں گے تو کچھ زیادہ وقت نہیں لگا، بمشکل 3 سے 5 سال لگے کہ سارے یہودی جو ہے وہاں سے مائگریٹ کر چکے، اور مارکیٹ جو ہے ان کے مائگریٹ ہونے سے پہلے، مائگریشن سے پہلے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا. کاروبار کیسے کیے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے، نسلوں کو کیسے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا ہے اور لوگ آپ پر انحصار کرے، آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو. وہ معیشت کا نام سیرت ہے، وہ علم کا نام سیرت ہے، وہ معیشت کا نام سیرت ہے. یہ ساری ترتیب سے کانکر کرتے ہوئے لے جانے کے پروسیس کا نام سیرت ہے. میں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ سارے پروسیس میں جو نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور ان کو کے جذبے کو ریکگنائز کیا اور انہوں نے یہ سارے کارنامے کر کے دکھائے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو برابر کا شریک کیا. اس لیے میں یہاں اسی احساس کے ساتھ ہی بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ہم موٹی موٹی چیزیں دیکھ کر بھی اپنے رویوں کو اور اپنی روایات کو چھوڑنا نہیں چاہتے. حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معروف ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا میں نے سب کے احسان اتار دیے سوائے خدیجہ اور ابوبکر. تو ایک خاتون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی وقت کی، نبی آخر الزماں کی، رحمت للعالمین کی محسنہ تھی، اور وہ خاتون اپنے وقت کی ایک بہت ہی
معتبر خاتون تھی۔ اس کے بعد کے واقعات میں وہ جوڑنا نہیں چاہتا، لیکن چاہے معیشت ہو چاہے علم، صحابہ عرض کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ عائشہ نہیں ہوتی تو علم کے بہت سے گوشوں سے دنیا محروم ہو جاتی۔ وہ اتنی شاندار معلمہ تھی، اتنی شاندار شاعرہ تھی، اتنی شاندار فقیہ تھی، اتنی شاندار ادیبہ تھی۔ آج تو نوعیت یہ ہے کہ اگر ہم نے تفریق دین و دنیا کر بھی دیا ہو تو ہمارے پاس جو لوگ دنیاوی تعلیم کو شیطان کا ہتھیار سمجھتے ہیں اور دینی تعلیم کو تعلیم سمجھتے ہیں، وہ بھی آج کے زمانے میں کوئی مفسرہ، کوئی حدیث کی امام، کوئی فقیہ پیش کرنے سے قاصر۔ تو جو قوم اپنی بیٹیوں کو علم سے آراستہ نہ کر سکے، وہ گودے تو تاریخ ہے، ان تاریخیوں میں جو نسلیں جنم لیں گی وہ عزت و شوکت کی بات کیا کرے گی؟ شاید وہ غلامی کو سمجھنے کی بھی متحمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو اگر سیرت کو دیکھنا ہے تو اس ڈائنامزم سے دیکھنا چاہیے جو سیرت اس کے مستحق ہے اور جو ہمارے لیے عزت و شوکت کا سامان بھی کرتی ہے اور آخرت کی فلاح کی بھی ہم کو بشارت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس اسلام سے آشنا کر دے جس میں عزت ملتی ہے۔ بال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ وہ صحت مند اضطراب، وہ صحت مند فکر، وہ صحت مند اخلاق اور اس پر چلنے کے لیے وہ معقول بھرپور جذبہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔